بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تدریب النحو صفحہ نمبر 42 کھولیں۔ آج ہم توابع کی مشق کریں گے۔ توابع کی تمرین: مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب اور ترجمہ کریں، نیز توابع کی اقسام کی نشاندہی کریں۔ یعنی جو توابع ہم نے پڑھ لیے ہیں، توابع کی 5 قسمیں ہیں، جس میں سے ایک ہے صفت، جس کے مطبوع کو موصوف کہتے ہیں، دوسرا ہے تاکید، جس کے مطبوع کو مؤکد کہتے ہیں، اور تیسرا ہے بدل، جس کے مطبوع کو مبدل منہ کہتے ہیں، اور چوتھا ہے معطوف، جس کے مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور پانچواں ہے عطف بیان، جس کے مطبوع کو ہم مبین کہتے ہیں۔ تو موصوف صفت، مؤکد تاکید، معطوف علیہ معطوف، مبدل منہ بدل اور مبین بیان کی ابھی ہم مشق کریں گے۔ مشق کرنے سے پہلے میں مختصراً آپ کو پانچوں کے بارے میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ جس لفظ کی وضاحت کرنے کے لیے کوئی صفت آگے بیان کی جائے تو ان دونوں کو موصوف صفت کہتے ہیں۔ جیسے رجل عالم، رجل موصوف ہے، عالم اس کی صفت ہے۔ موصوف صفت ہو یا مؤکد تاکید ہو یا مبدل منہ بدل ہو یا مبین بیان ہو یا معطوف علیہ معطوف ہو، یہ دونوں آپس میں مل کر، مطبوع اور تابع آپس میں مل کر کبھی مبتدا بنتے ہیں، کبھی خبر بنتے ہیں، کبھی فاعل بنتے ہیں، کبھی مفعول بھی بنتے ہیں، کبھی مجرور بنتے ہیں، کبھی مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو یہ ترکیب کے اندر کچھ بھی واقع ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو موصوف صفت تو یہ ہو گیا۔ مؤکد تاکید یہ ہے کہ کسی لفظ کو مکرر لایا جائے اس کی تاکید پیدا کرنے کے لیے، جیسے زیدن زیدن، یا کچھ مخصوص جو الفاظ ہے، نفس، عین، کل، اجمع، اقطع، ابطع، ابصع، کلا، کلتا، ان میں سے کسی لفظ کے ذریعے سے کسی لفظ کی تاکید پیدا کی جائے، تاکید بیان کی جائے، تو اس کو مؤکد تاکید کہتے ہیں۔ اور حروف عاطفہ جن دو لفظوں کے درمیان آ رہے ہوں، حروف عاطفہ واو، فا، ثم، حتی، او، ام، لا، بل، لیکن، یہ 9 الفاظ ایسے ہیں کہ یہ کسی بھی دو لفظوں کے درمیان اگر یہ الفاظ آ رہے ہوں تو وہ دونوں الفاظ آپس میں معطوف علیہ معطوف کے رشتے سے پہچانے جاتے ہیں۔ جیسے زید و عمر، زید معطوف علیہ، عمر معطوف ہے۔ مبدل منہ بدل اور مؤکد تاکید اور مبین بیان۔ مبدل منہ بدل یہ ہے کہ ایک لفظ کے بعد اسی کو بیان کرنے والا دوسرا لفظ ایسا لایا جائے کہ اصل بعد والا لفظ مقصود ہو اور پہلے والا لفظ اس کو واضح کرنے کے لیے لایا جائے، تو یہ مبدل منہ بدل ہے۔ جیسے زید اخوکا، آپ کا بھائی زید، زید آپ کا بھائی ہے، اس کا اگر یوں ترجمہ کریں گے تب تو یہ مبتدا خبر بن جائے گا۔ لیکن اگر میں کہوں گا جانی زید اخوکا، میرے پاس آپ کا بھائی زید آیا، تو زید مبدل منہ ہے اور اخوکا اس کا بدل ہے۔ یہاں اخو کا کہنا مقصود ہے، زید اس کی وضاحت کے لیے ہے کہ اس کے 3 4 5 بھائیوں میں سے وہ بھائی مراد ہے جس کا نام زید ہے۔ اور مبین بیان میں کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے والا ہوتا ہے نا مطبوع، وہ مقصود ہوتا ہے، اور جو بعد والا ہوتا ہے وہ اس کی وضاحت کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ تو وضاحت تو صفت بھی کر رہی ہوتی ہے اپنے موصوف کی، اس سے مبین بیان میں یہ قید ہے کہ جو تابع ہے وہ مطبوع کو واضح کر رہا ہو اور صفت نہ ہو۔ یہاں جو نسبت سے مقصود ہے وہ مطبوع ہوتا ہے۔ تو یہ مختصر تشریح پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں، دوبارہ آپ کو بتا دیے تاکہ مشق کرنے میں آپ کو اچھی طرح آسانی ہو۔ اب مثالیں دیکھتے ہیں۔ رأیت رجلا عالما، میں نے دیکھا ایسے شخص کو جو کہ عالم ہے، یا اس کا یوں ترجمہ کریں گے، میں نے عالم شخص کو دیکھا، عالم مرد کو دیکھا۔ رأیت فعل، واحد متکلم کی ضمیر اس کے اندر فاعل، رجلا موصوف، عالما صفت، موصوف صفت مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں با حرف جر ہے، لفظ اسم مضاف ہے، لفظ اللہ موصوف ہے، الرحمن پہلی صفت، الرحیم دوسری صفت۔ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر لفظ اسم کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوگا کسی بھی ایسے فعل کا جو ہم معذوف نکال لیں، ابتدئ نکال لیں، اشرع نکال لیں، تو اس کا معذوف ہو کر پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اہدی فعل ہے، انت ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، نا ضمیر پہلا مفعول ہے، الصراط موصوف ہے، المستقیم صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ دوسرا مفعول ہے۔ ہدایت دینا جو ہے اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں، کس کو ہدایت دی، کس چیز کی ہدایت دی؟ تو اے اللہ تو ہم کو ہدایت دے صراط مستقیم کی، صراط مستقیم موصوف صفت مل کر مفعول بھی ہے۔ الملائکۃ عباد مکرمون، فرشتے ایسے بندے ہیں جو قابل عزت ہیں، جو باعزت ہیں، فرشتے باعزت بندے ہیں۔ عباد موصوف ہے، مکرمون اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر الملائکۃ کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذان رجلان عاقلان، یہ 2 عاقل مرد ہیں، رجلان عاقلان موصوف صفت ہے۔ امیر المؤمنین عمر ثانی الخلفاء،
امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلفاء میں سے دوسرے ہیں، یعنی دوسرے خلیفہ ہیں۔ تو یہاں امیر المؤمنین عمر مبتدا ہے، ثانی الخلفاء مضاف الیہ مل کر خبر ہے۔ اب امیر المؤمنین عمر کی ترکیب ہم کیسے کریں گے؟ امیر المؤمنین تو مضاف الیہ مسلمانوں کے جو امیر ہیں، یہ امیر المؤمنین ان کا ایک لقب ہے، ٹھیک ہے، اور امیر المؤمنین ہی بیان کرنا مقصود ہے۔ اور چونکہ امیر المؤمنین کئی سارے تھے تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے کہ امیر المؤمنین کون سے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو عمر امیر المؤمنین مبین ہیں، عمر اس کا بیان ہے، مبین بیان مل کر مبتدا، ثانی الخلفاء اس کی خبر ہے۔ یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر میں عمر مراد ہے، بات اگر عمر رضی اللہ عنہ کی چل رہی ہے اور ان کو ہم امیر المؤمنین بھی بتا رہے ہیں، امیر المؤمنین سے ان کی وضاحت کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں یہ مبدل منہ بدل بن جائے گا۔ یعنی مبین بیان اور مبدل منہ میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پہلا مقصود ہے یا دوسرا۔ اگر پہلا مقصود ہے تو مبین بیان، دوسرا مقصود ہے تو مبدل منہ بدل۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں ایسے مہینے کے بارے میں جو کہ محترم ہے، جس میں قتال کرنا حرام ہے۔ نہیں، ایسے مہینے کے بارے میں جو کہ محترم ہیں اس میں قتال کے بارے میں یہ لوگ پوچھتے ہیں۔ تو اب یسألون فعل ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر فاعل ہے، کاف ضمیر مفعول بھی ہے، عن حرف جر ہے، الشہر موصوف ہے، الحرام صفت ہے، موصوف صفت مل کر مبدل منہ، قتال شبہ فعل مصدر ہے، فیہ جار مجرور مل کر شبہ فعل کے متعلق، شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر یہ بدل الاشتمال ہے شہر الحرام کا، یعنی شہر حرام قابل احترام مہینہ، اس کے اندر قتال کرنا۔ تو قتال جو ہے وہ شہر حرام کا نہ کل ہے نہ جز ہے بلکہ اس کا متعلق ہے۔ تو یہ بدل الاجتمال ہے، بدل الاجتمال کے اندر ہم نے پڑھا تھا ایک ضمیر ہونی چاہیے جو مبدل منہ کی طرف لوٹ رہی ہو، تو فیہ کی جو ہی ضمیر ہے یہ الشہر الحرام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الشہر الحرام مبدل منہ، قتال فیہ اس کا بدل الاجتمال، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر عن جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یسألون فعل کا متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جاء التلاميذ كلهم، تمام کے تمام طلبہ تشریف لے آئے۔ جاء فعل ہے، التلاميذ مؤکد ہے، کلہم مضاف الیہ مل کر اس کی تاکید ہے۔ لفظ کل کے ذریعے سے ہمیشہ تاکید لائی جاتی ہے، کل ہے، کلا، کلتا، یہ پیچھے والے کے لیے تاکید بنتے ہیں۔ تو تلاميذ مؤکد اپنی تاکید سے مل کر جا کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطیعوا فعل، انتم ضمیر اس کے اندر فاعل جو کہ واو کی صورت میں ہے، یہاں پر لفظ اللہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، الرسول معطوف علیہ معطوف مل کر اطیعوا کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ لو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تو تم سب کے سب کو ہدایت عطا فرما دیتا۔ لو یہ حرف شرط ہے، شاء فعل ہے، اس کے اندر ضمیر ہوا اس کا فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے لفظ اللہ کی طرف۔ جو پہلے تذکرہ ہوا ہوگا قرآن کریم میں، اللہ رب العزت کا تذکرہ چل رہا ہے اور یہ اللہ رب العزت مراد ہے یہاں پہ، اگر اللہ چاہتا تو شاء فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، حرف شرط کے بعد حرف شرط جو دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ تو شاء پہلا جملہ ہے اور لہداکم اجمعین دوسرا جملہ ہے۔ لو حرف شرط کی جو جزا ہوتی ہے، جو دوسرا جملہ ہوتا ہے، اس سے پہلے لام تاکید لے کر آتے ہیں، یہ لو کے استعمال کا طریقہ ہے۔ تو لو شاء لہداکم، لو شاء جملہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لام تاکید کا، اور ہدا فعل ہے، ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، لوٹ رہی ہے لفظ اللہ کی طرف، اور کم ضمیر جو ہے یہ مؤکد ہے، اجمعین تاکید ہے، مؤکد تاکید مل کر ہدا کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ جاءنی بکر اخو زیدن، میرے پاس زید کا بھائی بکر آیا۔ جاء فعل اور یا متکلم کی ضمیر اس کا مفعول بھی ہے، بکر مبدل منہ ہے، اخو زیدن مضاف الیہ مل کر بدل ہے، مبدل منہ بدل مل کر جاء کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اکلت الرغیف نصفہ، میں نے آدھی روٹی کھائی۔ میں چونکہ 5 روٹیاں پہلے کھا چکا تھا اس لیے میں نے ابھی دعوت میں صرف آدھی روٹی کھائی۔ اکلت فعل، واحد متکلم کی ضمیر اس کا فاعل، الرغیف، الرغیف نصفہ، الرغیف مبدل منہ ہے، نصفہ مضاف الیہ مل کر اس کا بدل البعض ہے،
کیونکہ نصف جو ہے وہ کل کا بعض ہوتا ہے ہمیشہ، اور بدل الباز کے اندر ضمیر ہوتی ہے جو مبدل منو کی طرف لوٹتی ہے، تو نصف ہو کے بعد جو ہو ضمیر ہے یہ الرغیف کی طرف لوٹ رہی ہے۔ مبدل منو بدل مل کر اکلتو کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جاء ابو عبداللہ محمد، ابو عبداللہ محمد آیا۔ ابو عبداللہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کو مبین اور محمد کو بیان بنا دے، یا اس کو مبدل منو اور محمد کو بدل بنا دے، دونوں طرح درست ہے۔ بس یہ ہوگا کہ نسبت سے مقصود پہلا ہے یا دوسرا، متکلم سے یہ پوچھنے کی ضرورت آئے گی، یا پھر سیاق و سباق سے ہمیں یہ معلوم کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پر مقصود کیا ہے، پہلا والا مقصود ہے یا دوسرا والا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے، بنون ابن کی جمع ہے، بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ المال والبنون معطوف علیہ معطوف ہے، اور الحیات الدنیا موصوف صفت ہے۔ الدنیا الحیات کی صفت کس طرح ہے کہ یہ دنا یدنو دنون سے گھٹیا ہونے کے معنی میں اس کا اسم تفضیل ادنا، ادنا درجے کی چیز ہوتی ہے نا، ادنا ادنیانی ادنون ادانن، دنیا دنیانی دنیات دنیون، تو یہ دنیا جو ہے یہ ادنا کی تانیث ہے، ادنا دنیا، جیسے اصغر صغرا، تو ادنا دنیا، دنیا الدنیا اسم تفضیل کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے، الحیات کی صفت ہے۔ زرت عالما مجتہدا ابنہ، میں نے ایک ایسے عالم کی زیارت کی جس کا بیٹا مجتہد ہے، باپ تو صرف عالم ہے، بیٹا مجتہد ہے، تو یہاں پر زرتو فعل ہے، واحد متکلم کی ضمیر فاعل، عالما موصوف ہے، مجتہدا شبہ فعل، ابنہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر عالما کی صفت ہے، صفت بحال متعلق موصوف ہے، مجتہدا جو ہے وہ ابن کی صفت ہے، ابن کی صفت بیان کر رہی ہے اور ترکیب کے اندر یہ عالما کی صفت ہے، تو اس کو صفت بحال متعلق موصوف کہتے ہیں۔ عالما موصوف اپنی صفت سے مل کر زرتو فعل کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کتبت فی کراسۃ جمیلہ، میں نے خوبصورت کاپی میں لکھا، کراسہ جمیلہ موصوف صفت ہے۔ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر ہرگز نہیں کریں گے، طعام واحد موصوف صفت ہے۔ اخذ زید مالہ، زید کو یعنی اس کے مال، زید کے مال کو لے لیا گیا، زید مالہ مبدل منہ بدل ہے اور مال زید کا بدل الاستعمال ہے۔ ھذا الرجل عالم ابوہ، یہ شخص، اس شخص کا باپ عالم ہے۔ ھذا الرجل اسم اشارہ مشار الیہ جو ہوتا ہے یہ دراصل موصوف صفت ہوتا ہے، تو ھذا موصوف ہے، الرجل اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ بنا مبتدا، عالم شبہ فعل، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ خالد بن الولید سیف اللہ، خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہے۔ خالد مبین، ابن الولید مضاف مضاف الیہ مل کر بیان، مبین بیان مل کر مبتدا، سیف اللہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور خالد بن اللہ کو مبدل منہ بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ عندی قلم جمیل لونہ، میرے پاس ایک ایسا قلم ہے جس کا رنگ خوبصورت ہے، تو قلم موصوف ہے، جمیل لونہ شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر اس کی صفت بحال متعلق موصوف ہے۔ قرأت فعل واحد متکلم کی ضمیر فاعل، الرسالتین مؤکد، کلتیہما تاکید، مؤکد تاکید مل کر مفعول بھی، میں نے پڑھ لیا دو رسالوں کو، دونوں کے دونوں کو پڑھ لیا، تاکید کے میں نے دونوں رسالے پڑھ ڈالے، تو قرأت الرسالتین کلتیہما۔ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے کہ حکم سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ قل فعل، انت ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، ان حرف مشبہ بالفعل، الامر اس کا اسم ہے، مؤکد ہے، کلہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی تاکید، مؤکد تاکید مل کر ان کا اسم، للہ جار مجرور مل کر ثابت کے متعلق ہو کر ان کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قل قول کا مقولہ، قول اپنے مقولے سے مل کر جملہ قولیہ ہوا۔ یہ قال یقول قولا فهو قائل، یقول یقولان یقولون، قل قولا قولوا قولی، لا تقل لا تقولا لا تقولی، قائل مقول، یہ قال یقول اس کے جتنے بھی مشتقات ہیں جب یہ جملے میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کو ان کے متعلقات کے ساتھ ملا کر جملہ یا شبہ جملہ بنانے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ بنا قول، اور آگے والا پورا جملہ اس کا مقولہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی کام کی بات ہے، لکھ لیجئے گا، انشاءاللہ کام آئے گی۔ اطیع والدیک کلیہما، اپنے دونوں والدین، اپنے دونوں ماں باپ کی اطاعت کرو۔ اطیع فعل، انت ضمیر فاعل، والدیک مضاف مضاف الیہ مل کر مؤکد، کلیہما تاکید۔ قطع عمرو یدہ، عمر کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، عمرو مبدل منہ، یدہ اس کا بدل الباز ہے۔ اعجبنی الطالب ذکاؤہ، مجھے طالب علم کی عقل مندی نے حیرت میں ڈال دیا۔ اعجب فعل ہے، یا ضمیر مفعول بھی ہے، الطالب یہ مبدل منہ ہے، اور ذکاؤہ جو ہے اس کا بدل الاستعمال ہے، مبدل منہ بدل سے
سے مل کر آجب کا فاعل ہے۔ اتاکلوا ام تشربوا، تم کھاؤ گے یا پیو گے؟ ہم کہتے ہیں نا ٹھنڈا چلے گا یا گرم چلے گا، تو اب مسافر آیا اس سے پوچھ رہے کہ بھائی کھانے کا ذوق ہو رہا ہے یا صرف پیو گے؟ تو حمزہ جو ہے استفہام کا ہے، تاکلوا فعل، ضمیر اس کے انت اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، ام حرف عطف، تشربوا فعل، انت ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ تو یہاں آپ کو یہ چیز بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حرف عطف دو لفظوں کے درمیان بھی آ سکتا ہے، تو وہ دونوں لفظ معطوف معطوف علیہ مل کر ترکیب میں فاعل یا مفعول وغیرہ کچھ بھی بن سکتے ہیں، اور حرف عطف اسی طرح دو جملوں کے درمیان بھی آ سکتا ہے، تو ان دونوں جملوں کو ہم پوری ان کی ترکیب کرنے کے بعد معطوف علیہ معطوف بنائیں گے، اور پھر آخر میں ہم کہیں گے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔